बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। तोहफ़ा या अलैहिस्सलाम। अज़ीज़ान गिरामी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मालिकुल मुल्क अल्लाह बतौफ़ील मोहम्मद व अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप तमाम अहबाब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज मैं मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक मोजज़ा बयान करने लगा हूँ। वैसे तो बहुत मोजज़ात हैं उनके, लेकिन मैं सिर्फ एक मोजज़ा आपकी समातों की नज़र करने लगा हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, गुजारिश है कि अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें। अज़ीज़ान मोहतरम, 13वीं सदी के आखिर में, यानी आज 1443 हिजरी चल रही है, तो यानी कि क़याम पाकिस्तान से कुछ अरसा कबल की बात करने लगा हूँ। हिंदुस्तान की एक रियासत थी जिसका नाम था जावरा। उस रियासत में सिर्फ एक घर था शियान हैदर करार का। मुसलमानों की अक्सरियत थी, लेकिन वो गैर शिया थे। शियान अली का सिर्फ और सिर्फ एक घर था जिनके सरबराह का नाम था अली रजा साहिब। अजीजान, एक बहुत ही इनकी अच्छी बात वहां पर यह थी कि जो ही मुहर्रम आता, तमाम मुसलमान मिलकर ताज़िए बनाते और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुरसा पेश करते। अजीजान, 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम की दरमियानी रात को इस रियासत जावरा के लोग ताज़िए बनाकर पूरी रात गश्त करते, यानी शब बेदारी करते। वो शब इबादत में गुजारते, पुरसा में गुजारते, मातमदारी में गुजारते। अजीजान, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हिंदुओं का एक त्यौहार होता है रामलीला। हिंदुओं का वो त्यौहार रामलीला और मुहर्रम की तारीखें ये एक हो गई। ये दोनों तारीखें एक हो गई। अब लोग परेशान, तजब्जुब का शिकार हो गए कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि जिन रास्तों पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जलूस जाना था, उन्हीं रास्तों से रामलीला का जलूस निकलना था। अब लोग सब इकट्ठे होके जो रियासत के नवाब साहब थे उनके पास चले गए और उनसे कहा कि आप बराए मेहरबानी हिंदुओं पर पाबंदी लगा दें कि वो रामलीला का जुलूस ना निकालें, क्योंकि जब वो रामलीला का जुलूस निकालेंगे, वो हमारे ताजिया पाठ के करीब से गुजरेंगे तो हमारे ताजियों की बेहुरमती होगी। लेकिन नवाब साहब ना माने। उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं एक मुसलमान हूं, अगर मैं मुसलमानों की तरफदारी करूंगा तो हिंदू मुझसे नाराज हो जाएंगे और मेरी रियासत में बदअमनी फैल जाएगी। अजीजान मोहतरम, अब वक्त आ पहुंचा कि वो दिन आ गया, उधर रामलीला का जुलूस और उधर मुहर्रम के जुलूस। उसी रियासत का एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले का नाम है फूटी बावली। रियासत का नाम है जावरा और उस मोहल्ले का नाम है फूटी बावली। अब फूटी बावली के जो लोग हैं वो लकड़ी का एक ताजिया बनाते थे जिसकी जो हाइट है वो 50 फुट ऊंचा और 12 फीट चौड़ा ताजिया बनाते थे लकड़ी का। और उस ताजिया पाक को उठाने के लिए कम से कम 200 बंदे दरकार होते थे, यानी 200 बंदा मिलके उस ताजिया पाक को उठाता था, तब वो ताजिया पाक उठाया जाता था। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब वो ताजिया पाक चौक में आया पड़ा है जहां से रामलीला का जुलूस गुजरना था।
اب رام لیلا کا جلوس بھی آ گیا سامنے، تعزیہ پاٹ بھی پڑا ہے۔ اب لوگ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں، انہیں کچھ سمجھ نہ آیا۔ نواب صاحب تو جواب دے چکے تھے، انہوں نے کہا جی میں ان پہ پابندی نہیں لگا سکتا۔ اب وہ جو شیعہ گھر تھا ایک، اس کے جو سربراہ تھے علی رضا صاحب، لوگ دوڑے ہوئے اس کے پاس آئے کہ علی رضا صاحب آپ سرکار کے اتالیق ہیں، آپ کچھ کریں کہ تعزیہ پڑھا ہے اور وہ ہندو اپنا جلوس لے کے آ رہے ہیں تو ہم کیا کریں؟ تو علی رضا صاحب نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ تعزیہ مولا مشکل کشا کے سپرد کر دیں اور خود الگ ہو جائیں۔ تعزیہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سپرد کر دیں اور خود ایک طرف ہو جائیں۔ بس پھر کیا تھا، ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا۔ جو ہی رام لیلا کا جلوس قریب آیا، وہ تعزیہ جسے اٹھانے کے لیے 200 بندے درکار ہوتے تھے، وہ آہستہ آہستہ خود بخود ہوا میں بلند ہونے لگا۔ ہندوؤں نے دیکھا کہ تعزیہ ہوا میں بلند ہو رہا ہے، مسلمانوں نے دیکھا تعزیہ ہوا میں بلند ہو رہا ہے، سکھوں نے دیکھا تعزیہ ہوا میں بلند ہو رہا ہے، عیسائیوں نے دیکھا تعزیہ ہوا میں بلند ہو رہا ہے، چرند پرندے نے دیکھا تعزیہ ہوا میں بلند ہو رہا ہے۔ تعزیہ پاٹ ہوا میں اتنا بلند ہو گیا کہ نیچے سے رام لیلا کا پورا جلوس گزر گیا، اور جیسے ہی جلوس گزرا وہ تعزیہ آہستہ آہستہ دوبارہ اسی زمین پر آ کر ٹھہر گیا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد کی ذات اقدس پہ جو مجھ سے سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ عزیزان محترم، تعزیہ اپنی جگہ پہ آ گیا۔ اب لوگ پریشان ہو گئے، اب لوگوں کے ذہن میں نئی کشمکش آ گئی۔ اب لوگوں نے سوچا کہ مولا حسین شہنشاہ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، اور اس ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ تعزیہ ہوا میں بلند ہو گیا۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ جس کے سپرد کیا ہے انہوں نے تعزیہ پاک، انہوں نے مشکل کشائی کیا مسلمانوں کی، تعزیہ ہوا میں بلند کر دیا تاکہ نیچے سے جلوس گزر جائے، واپس تعزیہ اسی جگہ پر آ گیا۔ اور یہ نقطہ واحد اس گھرانے نے، جو ایک شیعہ گھر وہاں پر موجود تھا، انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ مولا نے مشکل کشائی کی ہے ہمارے لیے۔ لیکن لوگوں کی سمجھ نہیں آئی، لوگ اسی بات پہ اڑے رہے کہ مولا ہم سے ناراض ہو گئے۔ عزیزان محترم، خلوص دیکھیے، حسین بادشاہ کا عشق دیکھیے، محبت حسین دیکھیے کہ اس رات پوری ریاست میں کسی کے گھر کھانا نہیں پکا، کسی نے شام کے ٹائم چراغاں نہیں کی، گھروں میں دیے نہیں جلائے، تاریکی سناٹا، تعزیہ خانے ویران، لوگ افسردہ، اور اس کی اطلاع برابر نواب صاحب کو پہنچ رہی تھی۔ عزیزان محترم، اگلے دن صبح ریاست جاورا سے باہر ایک گاؤں ہے، وہاں سے لوگ آتے تھے شہر کی صفائی کرنے، خاکروب آتے تھے، وہ شہر کی صفائی کرتے تھے۔ وہ جب صبح صبح اپنے گاؤں چھوڑ کے شہر کی طرف آئے نا، انہوں نے ایک پہاڑی دیکھی جو پہلے بالکل ویران اور اجاڑ ہوتی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ اس پہاڑی پر جو پہلے ویران تھی، اس پہاڑی پر کافی سارے تعزیے رکھے ہوئے ہیں، اور وہاں خوشبوؤں سے معطر ہے وہ پہاڑی، اور لوگ وضو کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اس پہاڑی پر پانی کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن لوگ وہاں پر وضو کر رہے ہیں۔ وہ کام کی جلدی میں شہر کی طرف آ گئے۔ جیسے شہر میں آئے، جو شخص انہیں ملا، انہوں نے ان سے وہ کہانی سنائی کہ اس پہاڑی پر ہم نے یہ دیکھا، اس پہاڑی پر ہم نے یہ دیکھا، اور بات چند ہی لمحوں میں پوری ریاست میں پھیل گئی، اور لوگ جوک در جوک اس پہاڑی کو دیکھنے کے لیے آئے۔ جیسے ہی لوگ آئے، وہاں پر تعزیے موجود نہیں تھے، لیکن وہ پہاڑی خوشبو سے مہک رہی تھی، اور جس پہاڑی پر پانی کا نام و نشان نہیں تھا، اس پہاڑی پر ایک چشمہ جاری ہو گیا تھا۔ اس پہاڑی پر ایک چشمہ جاری ہو گیا، اور اسی رات وہ جو نواب صاحب تھے، حکمران تھے ریاست کے، ان کو خواب آیا رات میں کہ ایک نقاب پوش تشریف لائے۔ انہوں نے کہا، اے نواب،
اگر میرے حسین کی عزاداری بند ہو گئی تیری سلطنت تباہ ہو جائے گی، تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جیسے وہ نواب اٹھا اس نے فوراً اعلان کیا کہ تعزیہ خانوں کو سرکاری خرچ دیا جائے، امام بارگاہوں کی حد بندی کرائی گئی سرکاری طور پر۔ اب اس پہاڑی کا چرچا نواب صاحب کو بھی پتہ لگا، انہیں خبر ملی، نواب صاحب تشریف لائے، پہاڑی کی زیارت کو آئے تو دیکھا کہ پہاڑی خوشبو سے مہک رہی ہے، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ وہاں کی مقامی زبان میں اسے ٹیکری کہتے تھے۔ اس واقعے کے بعد اس کا نام حسینی ٹیکری رکھ دیا گیا۔ حسینی ٹیکری، لوگ وہاں پر آئے، منتیں مرادیں مانگنے لگے، ان کی پوری ہونے لگی۔ عزیزان محترم، بمبئی کا ایک تاجر وہاں پر آیا، اس نے سجدہ عشق ادا کیا، دعا مانگی، اور امام حسین علیہ السلام کی نالین کا صدقہ اس تاجر کی دعا اتنی قبول ہوئی کہ اسے اس کی سوچ سے زیادہ منافع ملا۔ اس نے وہاں آ کر کربلا کے نمونے پر ایک شاندار عمارت تعمیر کی جو آج بھی مرجع خلائق بنی ہوئی ہے۔ میرا کریم اللہ، ہم دعا گو ہیں، ہم گناہگار خطا کار ہیں، مولا علی شہنشاہ کی نالین کا صدقہ ہماری پریشانیاں بھی دور فرما۔ مولا علی بادشاہ کی نالین کی خاک کا صدقہ مولا ہمارے وطن کو امن کا گہوارہ بنا۔ مولا ہمیں اپنے امام کی معرفت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، آج تک کے لیے اتنا، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔